بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن ہم میں سے وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کی عزت کی حفاظت کی، اپنی زبان سے لوگوں کے دل جیتے، اپنے لہجے سے لوگوں کو عزت اور احترام دیا، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا، اور اپنے کردار سے لوگوں کو محفوظ رکھا، اپنے عمل سے لوگوں کی رائے بدلی۔ ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لفظ نظروں سے اوجھل مگر رنگ اور ذائقہ اور خوشبو سے لبریز ہوتے ہیں، جو سامنے والے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ خاصیت ضرور ہے کہ یہ اپنے ادا کرنے والے کے پاس بھی لوٹ کر ضرور آتے ہیں۔ اس لیے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 88 ہیں، اور یہ پارہ نمبر 23 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ اس کی تفسیر ہے، اگرچہ تمام حروف مقطعات کی طرح صاد کے مفہوم کا تعین بھی مشکل ہے، لیکن ابن عباس اور ضحاک کا یہ قول بھی کچھ دل کو لگتا ہے کہ اس سے مراد ہے صادقن فی قولہ، یا صدقہ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ صاد کے حروف کو ہم اردو میں بھی اسی سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں میں اس پر صادر کرتا ہوں، یعنی اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں۔ اصل الفاظ ہیں ذی الذکر۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ذی شرف یعنی قرآن بزرگ، دوسرے ذی التذکیر یعنی نصیحت سے لبریز قرآن، یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا اور غفلت سے چونکانے والا قرآن۔ آیت نمبر 2، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اگر صاد کے وہ تعویل قبول کی جائے جو ابن عباس اور ضحاک نے بیان کی ہے، تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے اس قرآن بزرگ یا اس نصیحت سے لبریز قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں، مگر جو لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں وہ دراصل ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور اگر صاد کو ان حروف مقطعات میں سے سمجھا جائے جن کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا، تو پھر قسم کا جواب محذوف ہے، جس پر بلکہ اور اس کے بعد کا فقرہ خود روشنی ڈالتا ہے، یعنی پوری عبارت پھر یوں ہوگی کہ ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی، ان کی جاہلانہ نحوست اور ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس پر یہ نصیحت بھرا قرآن شاہد ہے، جسے دیکھ کر ہر غیر متعصب آدمی تسلیم کرے گا کہ اس میں فرمائش کا حق پوری طرح ادا کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3، ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 4، ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ جب ایک دیکھا بھالا آدمی خود ان کی اپنی جنس، اپنی قوم اور اپنی ہی برادری میں سے ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی۔
حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی اور مخلوق بھیج دی جاتی، یا ان کے درمیان یکایک ایک اجنبی آدمی کہیں باہر سے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کرنا شروع کر دیتا۔ اس صورت میں تو بلا شبہ یہ لوگ بجا طور پر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ عجیب حرکت ہمارے ساتھ کی گئی ہے۔ بھلا جو انسان ہی نہیں ہے وہ ہمارے حالات اور جذبات اور ضروریات کو کیا جانے گا کہ ہماری رہنمائی کر سکے؟ یا جو اجنبی آدمی اچانک ہمارے درمیان آ گیا ہے، اس کی صداقت کو آخر ہم کیسے جانچیں اور کیسے معلوم کریں کہ یہ بھروسے کے قابل آدمی ہے یا نہیں؟ اس کی سیرت و کردار کو ہم نے کب دیکھا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں؟ آیت نمبر 5، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 6، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ابو طالب کی مجلس سے اٹھ گئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم سب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں۔ آیت نمبر 7، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں موجود ہیں، اور مجوسیوں سے ایران و عراق اور مشرق عرب بھرا پڑا ہے۔ کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے۔ آخر ایک اکیلے خدا پر کون اکتفا کرتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو تو سب ہی مان رہے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں، نظریں دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کہیں سے اولاد ملتی ہے، کہیں سے رزق ملتا ہے، کسی آستانے پر جو مراد مانگو بار آتی ہے۔ ان کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے، اور ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے لوگوں کی کس کس طرح مشکل کشائی و حاجت روائی ہوتی ہے۔ اب اس شخص سے ہم یہ نرالی بات سن رہے ہیں جو کبھی کسی سے نہ سنی تھی کہ ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں، اور پوری کی پوری خدائی بس ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ آیت نمبر 8، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تمہاری صداقت پر تو پہلے کبھی انہوں نے شک نہیں کیا تھا، آج یہ شک جو کیا جا رہا ہے یہ دراصل میرے ذکر کی وجہ سے ہے۔ میں نے ان کو نصیحت کرنے کی خدمت جب تمہارے سپرد کی تو یہ اسی شخص کی صداقت میں شک کرنے لگے جس کی راست بازی کی پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ یہی مضمون سورہ الانعام آیت نمبر 33 میں بھی گزر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 534۔ آیت نمبر 9، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ آیت نمبر 10، کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے،
یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے؟ اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ جس سے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھیں اس پر وہ نازل نہ ہو۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، کیونکہ کفار و قریش بار بار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نبی بن گئے؟ کیا خدا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی اس کام کے لیے نہ ملا تھا؟ ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100، سورہ الزخرف آیت نمبر 31 to 32۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔